کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایسا کہ انسان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر اس کو بہت کچھ سننے کو ملتا ہے۔ خود اپنی ہی ذات کے اندر سے ابھرنے والی آوازیں اور چیخیں اسے خود سنائی دینا شروع کر دیتی ہیں، اور کچھ چیزوں کو وہ آہستہ آہستہ سمجھ بوجھ کے دبانا شروع کر دیتا ہے، اپنی سوچ کو، اپنی چیخوں کو۔ وہ اپنا گلا خود ہی گھونٹنا شروع کر دیتا ہے تاکہ یہ چیخیں کسی اور تک نہ پہنچ سکیں، کیونکہ ان چیخوں کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے، جب اس وجہ کی ہی کسی کے لیے اہمیت نہیں ہوگی تو پھر ان چیخوں کا کسی اور تک پہنچنے کا بھی حق نہیں ہے۔ در حقیقت ہوتا یہ کہ پھر انسان اپنے اندر کے درد کو بھی اتنا زیادہ چھپا لیتا ہے کہ کسی دوسرے کو بھی اتنا حق نہیں دیتا کہ وہ اس کے درد تک پہنچ سکے۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ یہ سب کچھ انسان کی ذات کے ٹوٹنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اکیلا ہو جانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جب اپنی آوازیں انسان کو آنا شروع ہوتی ہیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ لمحہ بہ لمحہ اپنے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی ذات کی وسعت کو پا لیتا ہے۔ ویسے تو ذات کی وسعت کی دعا کرنا بہت نیک عمل ہے، لیکن اس پروسیجر سے گزرنا آپ کو خود ہے، اکیلا ہے، دنیا کو چھوڑ کے اس پروسیجر سے گزرا جاتا ہے اپنی ذات کی وسعت کو پانے کے لیے۔ نبیوں کی زندگی ضرور پڑھ کے دیکھیے گا، انہوں نے اپنی ذات کی وسعت کو کس طرح سے حاصل کیا تھا، کیا پروسیجر تھا، وہ کس طرح کے واقعات، حالات اور سچویشنز تھی جن میں سے وہ گزرے تھے۔ ان کی پوری ذات گزری تھی، ان کی زندگی، ان کا وقت، ان کا ایک ایک پل، ان کی سانسیں ان واقعات کے اندر سے گزری تھیں، اس کے بعد وہ اپنے آپ تک پہنچے تھے۔ اور جب ان کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا کر دی تھی تو پھر دیکھیے ہمارے لیے کتنی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں کہ ہم انہیں سوچیں، سمجھیں اور اپنی زندگی کو بہتر کریں، آگے کے لیے بہتر فیصلہ کریں۔ لیکن شاید ہم کسی اور راستے پہ چلنا شروع ہو چکے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک ٹیڑھے راستے پر چل کے دراصل سیدھے راستے کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معلوم نہیں یہ چیز ہماری ذات میں کب ختم ہوگی، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے ختم ہونے سے پہلے یہ چیز ہماری ذات میں ختم ہو جائے۔